جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بیدیا سیکٹر بھی ان تازہ حملوں کی زد میں آ گیا۔ بیدیا سائفن جو نہر عبور کرنے کے لیے کام آ سکتا تھا محفوظ تھا۔ پاک فوج کے جو ٹروپس اس سیکٹر میں تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن مزید کمک لا رہا ہے اور وہ پوزیشنیں بھی مضبوط کر رہا ہے۔ دشمن کے اجتماع کو لیفٹیننٹ اقبال نے اپنے چند ایک نوجوانوں کے ساتھ کمانڈو آپریشن سے درہم برہم کر دیا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ دشمن کے حملے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ اب دشمن کو وہاں مزید کمک مل گئی تھی۔ آگے سے جو رپورٹیں بنگال ٹائیگرز کے کمانڈنگ افیسر کے پاس آ رہی تھی خاصی تشویشناک تھی۔ تشویش یہ تھی کہ پاکستان کے پاس کمک نہیں تھی۔ بیدیا سیکٹر میں توپ خانے میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمانڈنگ افیسر نے بریگیڈ کمانڈر کے حکم سے سائفن کے پار برج ہیڈ بنانے کی ڈیوٹی لیفٹیننٹ اقبال کی کمپنی کے سپرد کی۔ اس کمپنی کی 2 پلاٹونوں کو سائفن کے پار جا کر مورچے قائم کرنے تھے۔ ایک پلاٹون لیفٹیننٹ اقبال کی تھی۔ رات کے وقت 2 پلاٹونیں خاموشی سے سائفن سے گزر کر آگے چلی گئیں اور انہوں نے وہی پوزیشنیں سنبھال لی جو ابتدائی دنوں میں خالی کر دی گئی تھی۔ اقبال کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کو کمپنی کمانڈر اور بٹالین کمانڈر پوزیشنیں دیکھنے آئے۔ انہوں نے جوانوں کے حوصلے بڑھائے اور واپس چلے گئے۔ اس رات بھی مورچوں میں ایک آدھ سیکنڈ کے لیے بھی کسی کی آنکھ نہ لگی۔ افسروں اور جوانوں کے جسم چکنا چور ہو چکے تھے۔ اب تو وہ اپنی روحانی طاقت سے مورچوں میں ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کا حملہ کسی وقت بھی متوقع تھا، لیکن کسی کو یہ گمان تک نہ تھا کہ 1-2 گھنٹوں کے بعد ہی حملہ شروع ہو جائے گا۔ صبح کاذب سے ذرا ہی بعد دشمن کی کم و بیش 250 چھوٹی بڑی توپوں کے دہانے کھل گئے۔ یہ بڑی تیز اور بڑی شدید گولہ باری تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حملہ آ رہا ہے۔ بنگالیوں کے نعرے توپوں کے دھماکوں کی طرح گرجنے لگے۔ ان نعروں میں قہر اور غضب تھا۔ توپوں کے گولے نہر کے اوپر سے گزر کر پچھلے مورچوں پر گر رہے تھے۔ دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ سائفن کے آگے برج ہیڈ کے مورچے ہیں۔ لیفٹیننٹ اقبال، نائب صوبیدار بدر الحق، دوسری پلاٹون کا پلاٹون کمانڈر اور اس کا صوبیدار مورچوں سے باہر آ گئے۔ انہوں نے جوانوں کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے جوشیلی باتیں شروع کر دی۔ یہ چاروں ہر مورچے میں جاتے، کہیں نعرے لگاتے، کہیں کوئی جذباتی بات کہتے جاتے تھے۔ لیفٹیننٹ اقبال نے RR والی جیپ کو بڑی صحیح پوزیشن میں رکھا ہوا تھا۔ بٹالین کی مارٹر پالون کا MF اور جس کی ڈیوٹی توپ خانے کے OP کی طرح ہوتی ہے۔ اقبال کی پلاٹون سے کچھ آگے ایک ٹیکری پر پوزیشن لیے ہوئے تھا۔ اقبال دوڑتا ہوا MOF تک گیا۔ وہ ایک حوالدار تھا، حوالدار متین۔ اقبال نے اسے کہا، یاد رکھو گھبرا کر فائر آرڈر نہیں دینا۔ دشمن جب قریب آ جائے تو اپنی پلاٹون کو فائر آرڈر دو اور پوری مارٹر پلاٹون کا فائر مانگو۔ گھبرانا نہیں، میں تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ سر، اس بنگالی حوالدار نے پرعزم لہجے میں کہا، ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم شہید ہو جائیں گے۔ ادھر آؤ فوراً۔ میں آؤں گا متین۔ اقبال نے کہا، میں پہنچوں گا۔ اس نے حوالدار متین کو اپنے وائرلیس کی فریکوینسی بتا کر کہا، اگر تم زخمی ہو جاتے ہو تو ہم کو پکارو۔ اس قدر قیامت خیز گولہ باری کے سائے میں انڈین آرمی کا ایک ڈویژن ٹینکوں کو ساتھ لیے ہوئے بڑے تیز طوفان کی طرح آ گیا۔ پھر زمین و آسمان کا ایک مسلسل دھماکہ بن گئے۔ دشمن کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جنگی اصولوں کو دیکھتے ہوئے اس طاقت کا مقابلہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ نہیں کر سکتی تھی، لیکن برج ہیڈ کے مورچوں کے قریب آ کر دشمن کے حملے کی رفتار سست ہو گئی۔ لیفٹیننٹ اقبال پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر چلا رہا تھا، اور قریب آنے دو، اور قریب آنے دو، گرینیڈوں کی زد میں آنے دو، پوری طاقت سے گرینیڈ پھینکو۔ اس طرح چیختا چلاتا اقبال اڑتی گولیوں میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ وہ RR کی جیپ تک بھی گیا جو خندق میں تھی۔ شہر کی نیم تاریکی میں اس نے گنروں کو 2 ٹینک دکھائے، جو گنروں نے یکے بعد دیگر 2 گولے فائر کر کے ہٹ کر لیے۔ حوالدار متین نے دماغ کو حاضر رکھ کر اپنی مارٹر پلاٹون کا ایسا کارگر فائر کرایا کہ دشمن کی یلغار مزید سست ہو گئی۔ برج ہیڈ کی دونوں پلاٹونوں نے بھی مکمل حاضر دماغی سے دشمن کی مشین گنوں اور رائفلوں وغیرہ پرے لیا۔
گرد و غبار اس قدر گہرا ہو گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ صبح طلوع ہو چکی ہے۔ اقبال پہلے کی طرح اپنی پلاٹون کے مورچوں میں بھاگتا دوڑتا، نعرے لگاتا اور اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھاتا پھر رہا تھا۔ اچانک اقبال کو یوں لگا جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور تمام ستارے زمین پر آ گرے ہوں۔ اسے ہر سو ستاروں کے چمکتے ذرے دکھائی دیے اور اس کے کانوں میں توپوں کی گرج اور پھٹتے گولوں کے دھماکے ہونے لگے۔ پھر اس کی نظروں کے سامنے گھپ اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ محسوس کرتا، وہ دڑہم سے نیچے گر پڑا۔ اس کا نائب صوبے دار کنارے کے ساتھ پوزیشنیں لیے ہوئے تھا۔ وہ بھاگ کر اقبال تک پہنچا اور بنگالی جوان کودتے پھلانگتے پہنچے۔ دیکھا لیفٹیننٹ اقبال کے سر سے خون کا دھارا پھوٹ رہا تھا۔ ایک طرف کا گال بھی کٹ گیا تھا۔ ایک گولا BRB کے کنارے پھٹا تھا جس کے ٹکڑے اقبال کی کھوپڑی کی ہڈی اور گال کو کاٹ گئے تھے۔ لیفٹیننٹ اقبال بے سدھ پڑا تھا۔ نائب صوبے دار اور 2 جوان اسے اٹھا کر پیچھے لائے۔ سب نے اپنی اپنی فیلڈ پٹی اس کے سر اور منہ پر کس دی اور اس کی نیم زندہ جسم کو فیلڈ ایمبولینس کے حوالے کر دیا۔ وہ دوسرے روز ہوش میں آیا۔ اسے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا جسے وہ رات کا اندھیرا سمجھ رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد سرگوشیاں سنائی دی۔ میں ہسپتال میں تو نہیں، اقبال نے نحیف سی آواز میں پوچھا۔ آرام سے لیٹے رہیے، ایک نرس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ خدا کا شکر ہے آپ بچ گئے ہیں۔ اقبال کا سینہ بم کی طرح پھٹا اور وہ پھیپھڑوں کا تمام تر زور لگا کر چلایا۔ نائب صوبے دار بدر الحق، پلاٹون کی کمانڈ لے لو، لانچر اوپر لے جاؤ، سائفن کو دیکھو۔ اس نے جسم کو جھٹکا دیا اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زخموں سے درد کی ایک بے رحم ٹھیس اٹھی کہ اس کے دانت کٹکٹانے لگے۔